ماہ رجب کی 27ویں شب معراج ہے۔ معراج عروج کو کہتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں، یعنی وہ زینہ اور سیڑھی کہ جس کے ذریعے بلندیوں کی طرف پہنچا جائے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث پاک میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے، اور وہ سفر بیت اللہ سے یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کیا گیا، اس کا ذکر بھی سورہ اسراء کی ابتدائی آیت میں قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جو حالات دیکھے ہیں، ان حالات کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ حاضرین، یہاں تک جو 3 حالات اور واقعات آپ نے سماعت کیے، معراج کی شب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم برزخ میں مشاہدہ جو حالات کا فرمایا تھا، وہ اچھے نیک لوگوں کے ثواب اور ان کے دین پر ثابت قدمی کے متعلق یہ 3 حالات تھے۔ اب ہم آپ کو بیان کریں گے وہ حالات جو گناہ گاروں کے ہیں، بدکاروں کے ہیں، شراب نوشوں کے ہیں، ماں باپ کے نافرمانوں کے ہیں اور دیگر گناہ گاروں کے ہیں۔ دنیا میں ایک بار موت آتی، آخرت میں موت نہیں آتی، مرنے کے بعد پھر کوئی موت نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے دنیا کی مصیبتیں ہیچ ہیں، آسان ہیں، آخرت کی مصیبتیں بڑی سخت ہیں۔ مرنے کے بعد سب پوچھا جائے گا، ایک ایک لقمہ نہیں، ایک ایک دانے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روٹی کا ٹکڑا بھی کھایا تھا تو پوچھا جائے گا کہاں سے لیا، کس نے دیا، حلال تھا یا حرام تھا، کس کا مال تھا، اجازت لیا یا نہیں لیا، سب پوچھا جائے گا۔ دنیا چلے گی جناب، کیسے بھی چل جائے گی، یہاں لپا ڈوپی کرو، لوگوں کے مال چھینو، جیب کاٹو، زمینہ ہڑپ کر جاؤ، سب چلے گا۔ طاقت ہے نا، یہ طاقت زمین کے اوپر ہی ہے۔ اندر جانے کے بعد بدن پہ آنے والے کیڑے کو نہیں ہٹا سکیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں؟ دوزخ کے کڑوے پھل، جس کو ضریع اور زقوم کہتے ہیں۔ دوزخ کے کڑوے پھل، اور اس پھل کے بارے میں آتا ہے ایک قطرہ رس اس پھل کا زمین کے پانی میں ڈال دیا جائے تو کوئی انسان اور جاندار ایک گھنٹ نہ پی سکے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب کی فضیلت اور اس میں کی جانے والی خاص عبادتوں کے متعلق اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سلطان ہند علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں آپ حضرات نے پچھلے جمعہ میں کچھ وضاحتیں سماعت کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاص طور پر وہ احوال جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے درمیان میں عالم برزخ کے متعلق اور اس سے منسلک حالات اور مشاہدے فرمائے تھے، تو ان مشاہدوں کے بارے میں حاضرین آپ کے ہم چند اہم باتیں گوشے گزار کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا، اور یہ وہ معجزہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ یعنی آسمانوں کا سفر، عالم ملکوت کا مشاہدہ، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ، عالم برزخ کے کیفیات اور احوال کا دیکھنا، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، اس سے آگے تشریف لے جانا، عرش الہی اور اس کے آگے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ یہ سب چند ایسے اہم امور ہیں
کہ ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے ہیں۔ یہ عظیم نعمت ہے اور بڑا معجزہ ہے۔ حاضرین کرام، ماہ رجب کی 27ویں شب معراج ہے۔ معراج عروج کو کہتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں، یعنی وہ زینہ اور سیڑھی کہ جس کے ذریعے بلندیوں کی طرف پہنچا جائے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث پاک میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے، اور وہ سفر بیت اللہ سے یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کیا گیا، اس کا ذکر بھی سورہ اسراء کی ابتدائی آیت میں قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے تفصیلات اور حالات تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ احادیث پاک میں اور صحابہ کرام کے اقوال میں، علماء دین کے تحریرات میں لکھی گئی ہیں اور اس کی وضاحتیں ہم کو ملتی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم کچھ وہ حالات آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے جو عالم برزخ کے حالات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور کے آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، اور وہ مثالی حالات تھے، مثالی صورتیں تھیں، مثالی حالات تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ ایک تو وہ عالم ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسے عالم امر کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد جو عالم ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کے حالات، موت کے بعد والی زندگی کے حالات، اور پھر قیامت کے حالات جو ہوتے ہیں اس کو آخرت کہتے ہیں۔ تو یہ عالم برزخ میں کس بندے کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، نیکوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا، گناہ گاروں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا، یہ تفصیلات جو بیان کی گئی ہیں احادیث پاک میں، اس کو برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ۔ برزخ کا اصل معنی ہے پردہ، حجاب۔ تو چونکہ اس دنیا سے اس دنیا کے درمیان میں ہمارے آنکھوں اور ہمارے احساس کے درمیان پردہ ہے، یعنی ہم اپنے حس سے، آنکھ، کان، زبان یا بدن کے احساس سے یہ نہیں جان سکتے، سن نہیں سکتے، معلوم نہیں کر سکتے کہ مرنے کے بعد اس عالم میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس عالم اور اس عالم کے درمیان میں پردہ ہے، اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ۔ حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں قبر میں اور موت کے بعد والی زندگی میں کیا حالات پیش آتے ہیں، کس نیک کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے اور کس بد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، اسے کیا سزا دی جاتی ہے، یہ تفصیلات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تو بیان فرمائے ہیں، احادیث پاک میں اس کی تفصیل ملتی ہے، لیکن معراج کی رات میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کا باضابطہ مشاہدہ فرمایا، ان امور کو دیکھا اپنے سر انور کی آنکھوں سے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ہے، وہ حالات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے ہیں، اس کو مثالی صورت کہتے ہیں۔ مثالی صورت کا معنی یہ کہ آئندہ جو کام ہونے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات اور اس کام کو پہلے ہی مشاہدہ فرما لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ وہ واقعہ ہوا نہیں، آگے ہونے والا ہے، مگر اس کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، رب کو معلوم ہے، اور خالق کائنات نے اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حالات دکھائے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں مثالی حالات یا مثالی صورت۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھے لوگوں کے حالات مشاہدہ فرمائے، عالم برزخ کے حالات اور پچھلے زمانے میں گزرے ہوئے حالات، دونوں کو حضور نے مشاہدہ فرمایا۔ اس میں اچھے لوگوں کے دو حالات خاص طور پر ہم آپ آج کے سماعت میں لائیں گے۔ بڑے محدث ہیں حضرت علامہ نجم الدین غیثی رحمۃ اللہ علیہ،
مصر کے قدیم بزرگ ہیں، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حالات پر ایک کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اس میں آپ یہ تحریر فرماتے ہیں وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ عَلَى الْبُرَاقِ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف لے جا رہے تھے، اچانک آپ نے ایک جن کو دیکھا، ایک قوت والے جن کو کہتے ہیں عفریت، قرآن پاک میں بھی عفریت کا لفظ آیا ہے، قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ۔ حضرت بلقیس علیہ السلام کے حالات میں سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ایک جن تھا، وہ حضرت بلقیس علیہ السلام کا تخت اٹھا کر لایا تھا، تو وہ طاقتور جو جن ہے اس کو عفریت کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے درمیان میں ایک طاقتور جن کو دیکھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شعلے لے کر پڑا ہوا ہے، یعنی آگ کے شعلے پھینک رہا ہے معاذ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح پیچھے پڑا ہوا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل یہ کیا ہے اور یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور یہ طاقتور جن ہے، آپ کو اذیت دینا چاہتا ہے، وہ جب بھی قریب آئے حضور میں آپ کی خدمت میں کچھ کلمات پڑھوں گا، آپ وہ کلمات تلاوت فرما لیجئے، پڑھ لیجئے۔ تو جیسے وہ جن قریب آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ لیتے، یعنی دعا پڑھتے۔ مطلب یہ کہ وہ دعا پڑھنے سے طاقتور جن بھی ہو تو دور چلا جاتا ہے، اس کا شر ختم ہو جاتا ہے، انسانوں کو جو تکلیف دینے کی اس کی عادت ہے وہ نہیں باقی نہیں رہتی۔ تو وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا۔ وہ کلمات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے یہ ہے اعوذ بوجہ اللہ الکریم، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير یا رحمان۔ یہ دعا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلاوت فرمائی اور پڑھی تو وہ جن بھاگ گیا اور اس کے شعلے کے جو شرارت انگیز کام تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو ابھی یہ جو دعا ہے اس دعا کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری مہربان ذات پاک کی پناہ میں آتا ہوں، تمام ان کلمات کے ذریعے ان کلمات کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو کلمات کے ذریعے پروردگار ان کلمات کو کوئی نیک اور بد آگے ان کلمات سے نہیں بڑھ سکتا، اور میں پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، ہر اس شر سے جو زمین سے اوپر کی طرف جاتا ہے، اور ہر اس شر سے جو زمین میں پیدا ہوتا ہے، اور ہر اس شر سے جو زمین سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور رات میں یا دن میں آنے والے کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والے یعنی شیاطین جن وغیرہ آصف، اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مگر وہ آنے والا جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحمان میں ان کلمات کے ساتھ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں تلاوت فرمائی۔ تو اس دعا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو جنات اور شیاطین شرانگیز ہوتے ہیں وہ کسی بھی انسان سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ آج کل لوگ خیر و برکت کے لیے یا لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے عجیب ایسے کام کرنے لگے ہیں کہ معاذ اللہ بعض اوقات وہ کام کفر و شرک تک لے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ان کو کچھ بھی دے دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ بعض کفریہ کلمات پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی چیز لکھ کر دیتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ نعوذ باللہ لوگ کفر و شرک کی باتیں تک اپنی زبان پہ لانے لگے ہیں۔ اور بعض تو ایسے بدبخت ہیں کہ وہ کسی بیماری یا پھر کسی مصیبت سے بچنے کے لیے نعوذ باللہ شیطان کے قریب جا رہے ہیں اور شیطان کی پناہ میں آ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جبکہ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت میں آنے اور اس کی پناہ میں آنے کا طریقہ ہم کو بتایا ہے، وہ دعائیں سکھائی ہیں۔
आसमानों में भी जो जिन ताकतवर जिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आ रहा था, शोला फेंक रहा था, ये दुआ पढ़ने के बाद में वो दूर भाग गया और उसके शोले बुझ गए, उसका शर मिट गया। तो हाज़िरीन किराम, मेराज के ज़रिए हमको ये सबक भी मिलता है, गोया कि हमको ईमान वालों को एक पनाह दी जा रही है कि शबे मेराज में ये दुआ जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, मोमिनों को भी पढ़ना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि इतनी बड़ी दुआ मौलवी साहब 4 सतर की आप देर करीब 1 मिनट तक पढ़े, किसको याद रहती? तो हाज़िरीन लिख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। कम से कम जब ये वीडियोस वगैरह इसके बनाकर जो फैलाए जाते हैं वो तो बार बार सुन लेना चाहिए। इससे हमारा ईमान महफूज रहता है, शैतानों की शरंगे से बचते हैं, गैरों के पास जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ कलाम है, इससे बढ़कर ताकत और क़ुव्वत किस में हो सकती है? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कलिमात हमको सिखाए हैं। और उसी रात में, मेराज की रात में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी मुशाहदा फरमाया कि ज़िक्र किया जाता है व आता अला कौमिन यज़रऊन फ़ी यौमिन व यहसुदून फ़ी यौमिन कुल्लमा हसदू आदा कमा कान। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए एक ऐसी कौम के पास। शबे मेराज में जब सफ़र हुज़ूर फरमा रहे थे, काबतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो उस दरमियान में हुज़ूर ने ये मुशाहदा फरमाया। बाज़ मुहद्दिसीन ने, शारिहीन ने लिखा है कि बैतुल मुक़द्दस से आसमानों का सफ़र जब हुज़ूर फरमा रहे थे, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों का मुशाहदा फरमाया, इन हालात को देखा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी कौम के पास से हुआ कि वो दिन में बीज बोते हैं, खेती के लिए, दरख्त पौधे उगाने के लिए दिन में बीज बोते हैं। तो उसी दिन ख़त्म होने से पहले पौधे भी बन जाते हैं, फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं और पौधे भी बन जाते हैं, उसके दाने भी निकल आते हैं, फसल उगाती है। एक ही दिन में बीज बोते हैं, एक ही दिन में फसल भी आती है। जबकि आप अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो खाने पीने की अशिया होती हैं, जैसे चावल, जवार, गेहूँ वगैरह, ये आम तौर पर 3 महीने 4 महीने में एक फसल बनती है। इस वक्त तो लोग जल्दबाजी करके उसे 3-4 महीनों में बना रहे हैं, वरना आमतौर पे 6 महीने तो लगते हैं। तो इतना महीनों का जो काम है वो एक दिन में पूरा हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम के ये हालात मुशाहदा फरमाए कि वो दिन में बीज बो रहे हैं और दिन गुजरने से पहले उनकी फसल भी बन रही है और वो काट रहे हैं। जैसे फसल काटते हैं फिर फसल जैसी थी वैसी ही बन जाती है, यानी हर दिन नई फसल काटते हैं और बीज एक ही मर्तबा बोया जाता है। ये ताज्जुब की बात है, एक बार बीज बोएंगे आप तो एक बार फसल आएगी। एक बीज पर कई दिनों तक फसल नहीं आती, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मुशाहदा फरमाया कि एक ऐसी कौम है कि वो दिन में बीज बोते हैं, उसी दिन फसल भी काटते हैं, फसल काटते ही फिर फसल लग जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मा हादा, ए जिब्रील ये क्या है? तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, हाउलाइल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करते हैं, अल्लाह की राह में अपना माल कुर्बान करते हैं, राह खुदाबंदी में अपना चैन कुर्बान कर देते हैं, अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं। दीन के रास्ते में कोशिश करने वाले ये बंदे हैं कि उनके आमाल, उनकी नेकियां इतनी बढ़ाई जाती हैं कि एक नेकी के बदले में 700 बदला उनको दिया जाता है। तो एक मर्तबा गोया बीज बोने पर जैसे बार बार फसल लग रही है, राह खुदाबंदी में कोशिश करने वाले बंदों को भी ऐसी ही नेकियां दी जाती हैं। तो अब गौर कीजिए कि आज हमारी कोशिशें दुनिया के लिए बेहिसाब है, मगर दीन के लिए हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। क्या हमने ये कोशिश की है कि कोई मस्जिद की तामीर में हिस्सा लें, या मस्जिद के लिए कोई और काम करें, मदरसे के लिए कुछ और काम करें, दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए कुछ करें, या जो हमारे इमाम हैं, मुअज्जिन हैं, दीन के खिदमत गुजार हैं, उनके लिए हमने क्या कोशिश की है?
تو یہ کوشش ہماری اگر دین کے لیے ہوتی، ہم کو بھی ایسے 700 درجے بڑھ کر اجر و ثواب دیا جاتا اور اس کا پھل دیا جاتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد، حضرت جبریل نے یہ عرض کیا، اور پھر یہ بھی آیت پڑھی، وَمَا أَنفَقُوا مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، یعنی یہ لوگ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہی ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دین کے معاملات میں خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا ایک قوم کو۔ اور ایک جگہ آتا ہے، حضرت علامہ نجم الدین غیثی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا، وہاں کی ہواؤں میں خوشبو تھی، ہوائیں اتنی خوشبودار تھی۔ یہ ہواؤں کی خوشبو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل، ما هذه الرائحة، یہ کیسی ہوا ہے، اس میں اتنی خوشبو کیوں ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ حضور، فرعون کی بیٹی کی خادمہ ایک خاتون گزری ہے۔ فرعون کی بیٹی، فرعون بھی کافر، اس کی بیٹی بھی کافر، مگر اس کی جو خادمہ تھی، جو فرعون کی بیٹی اور اس کے بچوں کے لیے بال سنوارتی، کنگھا کرتی، تیل ڈالتی، تو خدمت گزار ایک خاتون ہے جو نیک ہیں، عبادت گزار تھی، مومن تھی، تو یہاں ان کی قبر ہے اور وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، عبادتوں میں زندگیاں گزارتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کی قبروں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ معراج کی شب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت کا مشاہدہ فرمایا، اور بڑی بڑی سیرت پاک کی کتابوں میں یہ حالات ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت نجم الدین غیثی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، جو قدیم مصر کے بزرگ ہیں، بڑے محدث ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا حال ہے، وہ کون خاتون ہے؟ جبریل علیہ السلام تفصیل بیان فرماتے ہیں، میں مختصر یہ عرض کروں گا کہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھا کرنے کے لیے، بال سنوارنے کے لیے ایک خادمہ مقرر تھی۔ ان کے ہاتھ سے ایک مرتبہ کنگھی گر گئی، انہوں نے کنگھی اٹھائی اور کہا بسم اللہ تعیس فرعون، یعنی اللہ کے نام سے میں اٹھا رہی ہوں، فرعون ہلاک ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ بیٹی نے یہ کلمات سن لی، وہ اکیلی تھی مگر اس نے، بیٹی نے کلمات سن لیے فرعون کی بیٹی نے۔ فوراً اس نے کہا کہ کیا فرعون میرے والد کے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے جو تم بسم اللہ کہہ رہے ہیں؟ تم نے نعوذ باللہ بسم فرعون کیوں نہیں کہا؟ تو وہ خاتون کو آیا غصہ، ایمان والی تھی۔ دیکھیے غور کیجئے، جب جان پہ مصیبت آ جاتی ہے تو ماحول کے مطابق ڈھل جانا، خاموشی اختیار کر لینا، جانے دو کہنے دینا، اور اپنے ایمان کی حفاظت میں کمزور ہو جانا، یہ ایسی خاتون نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ فرعون کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میں نے اسی کا نام لیا ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ میں میرے باپ سے کہوں گی۔ تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ کب تک میں تم لوگوں کے خدمت میں اپنی زندگی گزاروں، میں اپنے ایمان کی حفاظت چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ کفر و شرک کے ساتھ رہنا مجھے پسند نہیں ہے۔ فرعون تک بات پہنچی، فرعون نے وہ خاتون کو بلایا، اور اس خاتون کے 2 بچے تھے، ایک شیر خوار لڑکی تھی اور ایک کچھ بڑی عمر کا لڑکا تھا۔ حاضرین، فرعون نے کہا کہ میں تجھے اور تیرے بچوں کو جلا دوں گا۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ اگر تو ایسا کرے تو تیرا مجھ پر احسان ہوگا، یعنی میں کفر و شرک کے ماحول میں رہنا نہیں چاہتی، اگر تو ایسا کرے تو تیرا مجھ پر احسان ہوگا۔ بہرحال فرعون نے ایک تانبے کا دیگ آگ پر چڑھوایا، اس میں تیل ڈلوایا، اور وہ خاتون کے سامنے اس کے نوجوان بچے کو تیل میں ڈال دیا۔ وہ جل رہا تھا، اور وہ جاتے جاتے کہنے لگا کہ اے میری والدہ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، استقامت حاصل کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ سننے کے بعد وہ خاتون کا ایمان اور تازہ ہو گیا، اور جو دودھ پینے والی ان کی بچی تھی، ماں کے سینے پر رکھ کر وہ بچی کی گردن کاٹ دی گئی، لیکن ماں نے برداشت کیا، ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا۔
یہ نہیں کہا کہ رہنے دو، کچھ کہنا ہے تو تھوڑی دیر کہہ لوں گی، بعد میں پھر میں ایمان لا لوں گی۔ تال میل کی بات نہیں کی انہوں نے، چاپلوسی کی بات نہیں کی، جانے دو رہنے دو کیا ہوگا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اگر قربان ہو جائیں تو اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی۔ بہرحال اس خاتون کے سر میں لوہے کا کنگا آگ میں دہکا کر ان کے سر میں پھرایا گیا، جس کی تپش اور گرمی کی وجہ سے ان کا دماغ باہر آ گیا۔ یہ کیفیت ہوئی اور وہ دنیا سے چل بسی، شہید ہو گئی۔ جب ان کا انتقال ہوا، حضور پاک علیہ السلام کا گزر معراج کی رات میں وہ خاتون کے مزار کے اوپر سے ہوا۔ ہواؤں میں خوشبو تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اپنے بچوں کو قربان کیا۔ تیل میں ان کے بچوں کو ڈال دیا گیا، گرم کھولتے ہوئے تیل میں، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ تو جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں یا اپنا مال قربان کرتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں، ایمان کی خاطر تکلیف برداشت کرتے ہیں، ایمان کی خاطر غربت برداشت کرتے ہیں، اور امیری کے لیے دولت کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچتے، اپنے نبی کی سنت نہیں بیچتے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ نوکری کی خاطر لوگ داڑھی کاٹ رہے ہیں، میں اللہ کے نبی کا لباس چھوڑ دوں گا، بلکہ لوگ تو نمازیں تک چھوڑ رہے ہیں۔ بعض لوگ کمپنیوں میں ایسے جاب کر رہے ہیں کہ ان کو جمعہ کی نماز بھی نہیں ملتی، نماز جمعہ چھوڑنے کو تیار ہے مگر نوکری چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ دین اور ایمان اتنا ہلکا اور اتنا سستا ہو چکا ہے، افسوس کی بات ہے۔ قربان جانا چاہیے اس خاتون پر جو فرعون کے محل میں رہ کر بھی ظالم بادشاہ کے ظلم کو برداشت کیا مگر ایمان نہیں چھوڑا، اسلام پر عمل نہیں چھوڑا۔ تو ایسے لوگوں کے قبروں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جو حالات دیکھے ہیں ان حالات کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ حاضرین، یہاں تک جو 3 حالات اور واقعات آپ نے سماعت کیے، معراج کی شب پیارے آقا علیہ السلام نے عالم برزخ میں مشاہدہ جو حالات کا فرمایا تھا، وہ اچھے نیک لوگوں کے ثواب اور ان کے دین پر ثابت قدمی کے متعلق یہ 3 حالات تھے۔ اب ہم آپ کو بیان کریں گے وہ حالات جو گناہ گاروں کے ہیں، بدکاروں کے ہیں، شراب نوشوں کے ہیں، ماں باپ کے نافرمانوں کے ہیں اور دیگر گناہ گاروں کے ہیں، تو ان کے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مشاہدہ فرمایا اور دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، سر کچلے جا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ایک ہتھوڑے کی مار ہماری انگلی پر بھی آ جائے تو دم نکل جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سر کچلے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور وہ آخرت کی سزائیں ہیں۔ ادھر سر پھوٹ جاتا ہے پھر سیدھا ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا ہے انسان۔ دنیا میں ایک بار موت آتی ہے، آخرت میں موت نہیں آتی، مرنے کے بعد پھر کوئی موت نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے دنیا کی مصیبتیں ہیچ ہیں، آسان ہیں، آخرت کی مصیبتیں بڑی سخت ہیں۔ دنیا کی مصیبت کے سامنے اگر کوئی مسلمان ہار جائے پھر وہ آخرت کی مصیبتیں کیا برداشت کرے گا؟ اس لیے سینہ سپر ہونا چاہیے، چاہے کیسی مصیبت کیوں نہ آئے۔ دین تو بڑی بات، ہم تو اللہ کے نبی کی ایک سنت نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی ثابت قدمی اور استقامت ایک مومن کے پاس ہونی چاہیے۔ ہم دنیا میں مصیبت برداشت نہ کریں تو قبر کی مصیبتیں کیا برداشت کریں گے؟ دنیا میں تکلیف دینے والا انسان ہے، اور قبر میں جو فرشتے مقرر ہیں اذیت دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے، وہ فرشتوں کی قوت ایسی ہوگی، ایک گرز اگر کسی انسان پر ماریں گے تو 70 گز زمین میں دھس جائے گا۔ ایسی قوت والے وہ فرشتے ہوں گے، اور دھسے تو دھسے نہیں رہ جائیں گے، پھر نکالے جائیں گے، پھر مارے جائیں گے۔ بس قیامت تک یہی منظر قبر میں ہوتا ہے، یہی حالت قبر میں ہوتی ہے۔ تو حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاہدہ فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور جب بھی کچلے جاتے ہیں پھر سر درست ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں کہ نماز پڑھنا ان پر بڑا بھاری گزرتا تھا،
सजदा करने के लिए सर नहीं झुकता था। आज हम देख रहे हैं कि लोग हर काम के लिए तैयार है, दावत में जाने को तैयार, रात में जागने को तैयार, सफ़र करने को तैयार, राशन की दुकान पे ठहरने को तैयार, पासपोर्ट की लाइन में ठहरने को तैयार, और कुछ भी कागज़ बनाए जा रहे हैं, राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं तो वो बर्दाश्त तकलीफ़ करते हैं, बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटलों की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर मस्जिद में आराम से नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है। अजानें हो जाती हैं, खेल कूद में लगे हुए हैं, अजानें हो जाती हैं, दुकानदारी में लगे हुए हैं। अब ये हमारी नौजवान कौम का तो क्या कहें, अल्लाह बचाए। हुक्के की बीमारी इनको लगी हुई है और नशे की बीमारी लगी हुई है। क्या क्या जो काम आज तक दुनिया में कोई इंसान नहीं कर बैठा, ऐसे ऐसे काम ये कौम कर रही है। माँ बाप ने आज़ादी ऐसी दी दी है कि न माँ बाप पूछते हैं न घर में कोई पूछता है, बस ये निकले तो दोस्तों अहबाब में अपनी सारी उम्र गुजार दी है, रात गुजार दी है। न फजर का उनको शौक़ है, ना इशा का कोई जज्बा है। असर के वक्त में तो खेल कूद में रहते हैं, वॉकिंग रोज़ाना पाबंदी से करेंगे, अखबार रोज़ाना पढ़ेंगे, चाय रोज़ाना पिएंगे, दावत में बराबर शरीक होंगे, मगर अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे। नमाज पढ़ना सर पे भारी गुजर रहा है। क़यामत के दिन फरिश्ते ऐसा मारेंगे कि सर फुट जाएगा, फिर सर जुड़ जाएगा, फिर मारेंगे। एक बार का मामला नहीं है, दुनिया में एक बार मार दिए तो सर फुट गया, मौत आ गई। दर्द थोड़ी देर ही होता है दुनिया में, लेकिन मरने के बाद जो दर्द होता है वो दर्द बाकी रहता है, ख़त्म नहीं होता। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में यह हालात मुशाहदा फरमाए कि ऐसी कौम जिनको सजदा करना भारी गुजरता था, नमाज पढ़ने के लिए बड़ी तकलीफ़ होती थी, उनके सर कुचले जा रहे हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र एक और एक ऐसी कौम के पास से हुआ कि बदबूदार चीथड़े उनके बदन पर लगे हुए हैं, यानी लिबास पहने हुए नहीं है, लिबास नहीं पहने हुए हैं, बदबूदार गंदे गोश्त के टुकड़े और चीथड़े उनके शर्मगाह पर लपेटे हुए हैं, यानी वो शर्मगाह छुपाने के लिए कुछ नहीं मिला तो ये कर रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, जैसे फरमाते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यसरहुना कमा तसरहुल इबिलु वल गनम, जैसे ऊंट और बकरियां चरती हैं चारा, ये भी वैसे ही खा रहे हैं, यानी हाथ सलामत है मगर हाथ से नहीं खा रहे, बल्कि जैसे जानवर मुंह से खाते हैं ये भी वैसे ही मुंह से खा रहे हैं। और क्या खा रहे हैं, दुनिया में तो बिरयानियाँ खाते थे, दुनिया में तो लजीज ग़िज़ाएँ खाते थे, दूसरों का माल हड़प कर जाते थे, लोगों को धोखा देते थे, दावत नहीं है तो भी दावत में शरीक हो जाते थे, किसका भी बहाना लेकर कहीं भी घुस गए, जहाँ शादी खाना दिखा वहाँ घुस गए, जहाँ दावत दिखी वहाँ घुस गए। क्या होता, कौन पूछता? यहाँ कोई नहीं पूछेगा, मरने के बाद सब पूछा जाएगा, एक एक लुक़मा नहीं एक एक दाने के बारे में पूछा जाएगा। रोटी का टुकड़ा भी खाया था तो पूछा जाएगा कहाँ से लिया, किसने दिया, हलाल था या हराम था, किसका माल था, इजाज़त लिया या नहीं लिया, सब पूछा जाएगा। दुनिया चलेगी जनाब, कैसे भी चल जाएगी। यहाँ लुपा डोपी करो, लोगों के माल छीनो, जेब काटो, ज़मीना हड़प कर जाओ, सब चलेगा। ताकत है ना, ये ताकत ज़मीन के ऊपर ही है। अंदर जाने के बाद बदन पे आने वाले कीड़े को नहीं हटा सकेंगे। अपनी ताकत आजमाना है तो कब्र के अंदर आजमाओ, मालूम होता। दुनिया में ज़मीन के ऊपर पहलवानियाँ सब बता लेते, मरने के बाद बताओ, एक कीड़ा हटा के बताओ जो बदन पे आता है, कुछ ताकत नहीं है। मुर्दा मुर्दा पड़े रहेंगे मगर तकलीफ होगी। मुर्दा जब तक ज़मीन के ऊपर है तकलीफ का एहसास उसको होता है मगर हमको नहीं दिखता। मुर्दे को ज़मीन के ऊपर भी तकलीफ का एहसास होता है, मगर जब ज़मीन के अंदर जाएगा तब तो और तकलीफ़ें हैं। तो ये हाल होता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, दोज़ख के कड़वे फल, जिसको दरी और ज़क़ूम कहते हैं, दोज़ख के कड़वे फल। और उस फल के बारे में आता है, एक कतरा रस उस फल का ज़मीन के पानी में डाल दिया जाए तो कोई इंसान और जानदार एक घुंट न पी सके। एक कतरा दोज़ख के कड़वे फल का ज़मीन के पानी में डाल दिया जाए, सारी ज़मीन का पानी ख़राब हो जाए।
ایک گھنٹ پانی کوئی پی نہ سکے، یہ کیفیت ہوگی، مگر وہ پھل کھا رہے ہوں گے، زبردستی کھانا پڑے گا چاہے نہ چاہے۔ دنیا میں جیسے کڑوی دوائیں زبردستی پی لی جاتی ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں کچھ نہیں چلنے والی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دیتے تھے، دنیا میں مال جمع کر رہے ہیں، جب مہینہ سال گزر جاتا ہے زکوٰۃ دینے کی جب بات آتی ہے تو اب حساب و کتاب کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا نرالا انداز ہے آج کل لوگوں کا، اکثر میں عرض کرتا ہوں، دکاندار دکان پہ بیٹھتا ہے، جو آیا اس کو 10 روپے 20 روپے دے دیا، اور روزانہ 1000 روپے کی زکوٰۃ دے دیتا، 1000 روپے دے دیتا، اس کے بعد 15 دن دے دیتا، کتنے دیے بھائی؟ 15000 روپے، تو اب سمجھتا میری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اتنا آسان ہے زکوٰۃ ادا ہونا؟ بھائی آپ کی پراپرٹی کتنی ہے؟ آپ کے پاس سونا کتنا ہے؟ بینک بیلنس کتنا ہے؟ دولت کتنی ہے؟ زمین کے کاروبار کرنے کے لیے جو زمینیں خریدی ہیں وہ زمین کتنی ہے؟ پھر اس کی پوری لاگت کتنی ہے؟ 2-4 کروڑ روپے کی مالیت ہے، 15,000 روپے زکوٰۃ دیتے، 15,000 روپے زکوٰۃ دیتے، کتنی نکلتی ہے زکوٰۃ؟ 1 لاکھ روپیے کے 2,500 روپیے۔ اب اس کے حساب سے لگائیے، آپ کے پاس اگر زمین سونا چاندی پیسہ وغیرہ بینک بیلنس سب ملا کر اگر آپ کے پاس 2 لاکھ روپے 2 کروڑ روپے ہو رہے ہیں تو حساب لگائیے 1 لاکھ کے 2,500 روپے کے اعتبار سے زکوٰۃ تو اتنی دینا ہے آپ کو۔ بس ایسے ہی پھولے چنے بانٹ دیے، ایسا بانٹ دیتے، اس کو تھوڑی اس کو تھوڑی بانٹ دیے، ختم ہو گئے، ہم زکوٰۃ دے دیے، ایسی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب کچھ لوگ کیسی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ زکوٰۃ دینے کے بڑے عجیب طریقے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے، 50 ساڑیاں خرید لیتے، یا بالکل ڈریس جو خواتین کے ڈریس ہوتے ہیں عام طور پر، وہ ایسے گھٹیا کے 200 روپے 250 روپے کے رہتے ہیں، اور وہ ساڑیاں بھی 160 روپے کی ہوتی، کم قیمت کے خرید کے دے دیے، 50 لوگوں کو دے دیے، جو گھر پہ آئے جو دکان پہ آئے ان کو دے دیے۔ سال میں ایک مرتبہ بیچاری خاتون بیچارہ کوئی غریب مرد چلو ایک کپڑا تو مل جاتا ہے عید کو پہننے کو، آ کے لے کے جاتا، وہ دے کے سمجھ رہے ہم زکوٰۃ دے دیے۔ کتنے 1000 روپے لگے؟ 5000 روپے 10,000 روپے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایسے تھوڑی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ حاضرین کرام، جو لباس ہم پہنتے ہیں کسی کو دیں تو لباس ویسا ہونا چاہیے۔ بھئی شادیوں میں نوشا 3 لاکھ روپے کا لباس خرید رہا، 4 گھنٹے پہننے کے لیے، صرف 4 گھنٹے پہننے کے لیے 3 لاکھ روپے کے لباس خرید رہے نوشا، پھر اس کے بعد زندگی میں وہ لباس نہیں پہنتے، پہنے تو لوگ بے وقوف بولتے، ان کو بڑھاپے میں پھر شادی یاد آئی کیا بولتے، اگلے دن ولیمے میں وہ لباس نہیں پہنتا نوشا۔ تو ہم 4 گھنٹے کا لباس پہننے کے لیے 2.5-3 لاکھ روپے اور غریب کو دینے کے لیے 250 روپے۔ واہ بھائی واہ، کتنا اچھا انصاف ہے۔ یہ طریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ زکوٰۃ ایسی دینی چاہیے کہ جس کو دے وہ سال بھر کسی کا محتاج نہ رہے، ایسی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کسی غریب کو دیجئے، آپ زکوٰۃ ہی دیجئے جناب، معلوم کیجئے کہ اس کے گھر میں کتنا راشن لگتا ہے، دال چاول وغیرہ، سال بھر کا چاول اس کے گھر میں آپ منتقل کرا دیجئے، سال بھر کا خرچہ دے دیجئے، ایک غریب آسانی سے زندگی گزارے گا، اور جو وہ محنت کرتا ہے وہ ان پیسوں کی بچت کرے گا، ایک 3-4 سال وہ بچت کیا تو ماشاءاللہ وہ بھی کاروبار کر سکے گا۔ ایسی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ بہرحال حاضرین کرام، خیر تو جو لوگ زکوٰۃ اپنے مال کی نہیں دیتے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں کہ جہنم میں سخت ترین کڑوا پھل، جو جہنم کا پھل ہوتا ہے، زقوم اور ضریع اس کا نام ہے، وہ پھل ان کو کھانے کو ملے گا تو بھی وہ ہاتھ سے نہیں کھائیں گے بلکہ منہ سے چریں گے، جیسے بکریاں اور اونٹ چرا کرتی ہیں۔ یہ ذلت ہوگی ان لوگوں کی جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں لوگوں کے یہ حالات کا مشاہدہ فرمایا۔ چونکہ اب شب معراج اگلے جمعہ کے بعد والے جمعہ کو ہے، تو اس اعتبار سے آئندہ بھی ہم کچھ اور حالات شب معراج کے بیان فرمائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے احوال۔ آج کچھ مختصر بیان فرما رہے ہیں۔ انہی حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
لوگوں کے برائیوں کے حالات دیکھے. فرماتے ہیں ثم اتی علی قوم بین ایدیہم لحم نضیج، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا، ان کے سامنے تر و تازہ بہترین گوشت ہے، لیکن وہ تر و تازہ گوشت چھوڑ کر اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. بدبودار گندا سڑا ہوا گوشت ان کے پیچھے رکھا ہوا ہے، وہ لوگ وہ گوشت کھا رہے ہیں جو بدبودار گندا ہے، سڑا ہوا ہے، یہ گوشت کھا رہے ہیں. ان کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں اور ان کا ایسا حال کیوں ہے؟ اور یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جو دریافت فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ حضور نہیں جانتے. اب اس کا الٹا مطلب لیتے بعض نادان، عقل ہے نا تمیز ہے، دیکھو حضور کو نہیں معلوم تھا اس لیے جبریل سے پوچھ رہے ہیں. ارے میرے سمجھدار بھائی، جبریل افضل ہے، ہمارے نبی افضل ہے. فضیلت کس کی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جبریل تو خادم ہے پیارے آقا کے، خادم کو معلوم ہے اور آقا کو نہیں معلوم. یہ ہو بھی سکتا ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسکول میں پڑھانے والے استاذ پوچھے کہ میاں تم یہ فارمولہ حل کرو، میتھمیٹکس کا ایک فارمولہ دیے، بورڈ پہ لکھ دیے، اس کو حل کرو. تو کیا بولیں گے اسٹوڈنٹ؟ ہمارے سر کو کچھ آتا ہی نہیں، ہمارے سے پوچھ رہے ہیں، یہ بولیں گے. آپ کا امتحان مقصود ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال بھی ایسا ہی ہے. حضور دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں. خالی اگر سرکار ایسے ہی فرما دیتے تو اتنی اہمیت توجہ نہیں ہوتی. جبریل سے پوچھ رہے ہیں تو لوگ سوچیں گے سرکار پوچھ رہے ہیں، کیا بات ہوں گی بھائی، توجہ سے سنیں گے. اس لیے قوم کی توجہ مبذول کرنے کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سوال کیا. یہ ایک بات ہے. دوسرا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے. حضور کی یہ انکساری شان ہے کہ جانتے ہوئے بھی پوچھتے ہیں. اب آپ کہیں گے حضور جانتے ہیں، یہ کیسے معلوم؟ قرآن مجید نے کہہ دیا، رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے نبی آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب سکھا دیا. تو اب بولیے کیا نہیں جانتے تھے حضور؟ آپ جو بولیں گے حضور یہ نہیں جانتے تھے، قرآن کہتا ہے سکھا دیا، بتا دیا، علم عطا فرما دیا. تو پھر آپ کون ہوتے ہیں یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے بولنے والے، جب رب فرما رہے ہیں کہ میں نے سب سکھا دیا؟